آج ہم سبق نمبر 14 پڑھیں گے جو علم النحو کا سبق نمبر 14 ہے. ہم اسماء اشارہ قریب اور اسماء اشارہ بعید کے بارے میں پڑھیں گے. تو آج ہم اسماء اشارہ قریب اور بعید کو. اسماء اشارہ، اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. اشارے کے لفظ جو استعمال ہو، جس طرح کہ انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے دس دیٹ، اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جو لفظ اشارے کے لیے استعمال ہو اس میں اشارہ کہتے ہیں. پھر اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید. اس میں اشارہ قریب جو قریب کے لیے استعمال ہو، پھر قریب کے لیے قریب مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، پھر ایک یا ایک سے زیادہ ہوں گے تو مختلف الفاظ قریب کے لیے استعمال ہوں گے. جس طرح ہاذا یہ ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے قریب کے لیے، ہاذانی یہ دو مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح ہاذیہی یہ ایک عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے جب قریب ہو. ہاتانی یہ دو عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ قریب ہوں. اور ہاؤلائی یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے اکٹھا استعمال ہوتا ہے. سب مرد سب عورتیں جب قریب ہوں ان کی طرف اشارہ کیا جائے تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہاؤلائی، بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اس طرح اسماء اشارہ بعید جو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر دور کے لیے دور مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. تو ذالکا اس میں پہلا ہے ذالکا یہ وہ ایک مرد، دور کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ ایک مرد. زانکا وہ دو مرد. اور تلکا وہ ایک عورت، دور ہوگی تو وہ ایک عورت. تانکا وہ دو عورتیں. اور اولائکا وہ سب مرد اور سب عورتیں. یہ سب کے لیے اکٹھا استعمال ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. وہ سب مرد اور سب عورتیں یہ بعید کے لیے یعنی دور کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مشارن الیہ، مشارن الیہ. اور اس میں اشارہ اسی کے مطابق لایا جائے گا. جو مشارن الیہ ہوگا وہ واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، قریب ہوگا یا دور ہوگا، تو اسی کے مطابق اس میں اشارہ لایا جائے گا. مشارن الیہ لفظوں میں اکثر وہی اسم بنتا ہے جس پر الف لام ہوتا ہے. عربی زبان میں الف لام ہوتا ہے، جیسے ذالک الکتاب وہ کتاب. الکتاب پر الف لام داخل ہے تو یہ الکتاب جو ہے یہ مشارن الیہ ہے. ذالک اس میں اشارہ ہے. اگر اس میں اشارہ کے بعد والے اسم پر الف لام نہ ہو تو مشارن الیہ محذوف یعنی پوشیدہ بھی ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے. جس طرح ھذا زید، تو اس مثال میں الولد محذوف ہے، اصل میں لفظ ہے ھذا الولد زید، یہ لڑکا زید ہے. ھذا الولد یہ لڑکا زید زید ہے. اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے. پھر اس میں اشارہ اپنے مشارن الیہ سے مل کر مرکب ناقص ہی رہتا ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مرکب ناقص اور مرکب تام. یہ پورا جملہ نہیں ہوتا، مرکب ناقص ہوتا ہے اس میں اشارہ اپنے مشارن الیہ سے مل کر، اور جملہ کا ایک جز بنتا ہے، پارٹ بنتا ہے، پورا جملہ نہیں بنتا. جس طرح ھذا القلم نفیس یہ قلم عمدہ ہے. تو یہاں ھذا القلم اشارہ مشارن الیہ مل کر یہ جملے کا جز ہے، مرکب ناقص ہے. اور اشتریت ذالک القلم میں نے وہ قلم خریدا، تو یہاں بھی ذالک القلم تو یہ اشارہ مشارن الیہ مل کر پورا جملہ نہیں، جملے کا ایک جز ہے، جس طرح آگے ترکیب کے اندر آ رہا ہے. پہلی مثال میں دیکھیں اس میں اشارہ مشارن الیہ مل کر جملہ کا ایک جز مبتدا بن رہا ہے، ھذا القلم اشارہ مشارن الیہ مل کر یہ مبتدا بن رہے ہیں، نفیس خبر آ رہی ہے. اور دوسری مثال میں ذالک القلم اشارہ مشارن الیہ مل کر یہ ایک جز یعنی مفعول بن رہا ہے فعل کا. یوں تو ھذا ھذہ کا ترجمہ کرتے ہیں یہ، اور ذالکا تلکا کا ترجمہ کرتے ہیں وہ. عام طور پر یہی استعمال ہوتا ہے. لیکن جب یہ اسماء اشارہ حرف جار کے بعد واقع ہوں، پریپوزیشن حرف جار کے بعد واقع ہوں یا مضاف الیہ بنتے ہیں، تو ان کا ترجمہ یہ سے کرتے ہیں اس، اور وہ سے کرتے ہیں اس ہوتا ہے. جس طرح فی ھذا اس میں، فی ذالکا اس میں، قلم ھذا اس کا قلم، یہ ترجمہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے. اب چند مثالیں آپ کو دی تھیں ان کی ترکیب. جس طرح ھذا القلم نفیس اس میں ھذا اس میں اشارہ ہے، القلم مشارن الیہ ہے، اشارہ مشارن الیہ مل کر یہ مبتدا ہے، اور نفیس خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اسی طرح آگے چند مثالیں موجود ہیں، آپ نے ان کی مشق کرنی ہے، ترکیب کرنی ہے، بالکل اسی طرح ترتیب ہوگی. جس طرح ھذا البیت قدیم یہ گھر پرانا ہے، ھؤلاء اخوان سعید یہ سعید کے بھائی ہیں، ھذہ المرأۃ صالحۃ یہ عورت نیک ہے، ھاتان البنتان اختان یہ دو بچیاں جو ہیں بیٹیاں جو ہیں یہ بہنیں ہیں، یہ لڑکیاں دو بہنیں ہیں، اولئک طلاب المدرسہ
وہ مدرسے کے طالب علم ہیں۔ یہ مختلف جملے ہیں جن میں اس میں اشارہ مشار الیہ موجود ہے، تو آپ جس طرح ترکیب حاضل قلم نفیسن کی گئی ہے اسی طرح ان کی ترکیب کرنی ہے تاکہ قرآن پاک کے اندر کوئی مثالیں آئیں تو ہمارے لیے اس کا حل کرنا۔ اب قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں آپ کو، تو آپ نے ان میں اسماء اشارہ کو تلاش کرنا ہے، پھر اس کی وضاحت کرنی ہے یہ قریب کے لیے ہے یا بعید کے لیے ہے۔ جس طرح پہلی دو آیتیں آپ کے سامنے موجود سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 5، آیت نمبر 2 اور 5 موجود ہیں۔ 2 کے اندر آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں میں ایک بھی نقطہ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ بعض دفعہ اس میں اشارہ قریب استعمال ہونا چاہیے، وہاں پر بعید لے آتے ہیں، حالانکہ مشار الیہ قریب کا ہوتا ہے، وہ اس میں اس کی حصر کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جس طرح کہ اور اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے الٹ لایا جاتا ہے، یعنی کہ الکتاب جو ہے قرآن قریب ہے، یہ قریب ہے، لیکن ذالک اس لے کر آئے اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب عظمت والی ہے، شان والی ہے، جس میں کوئی شک نہیں یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ وہ لوگ جو ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ اس میں اشارہ قریب تھا لیکن بعید اولئک کیوں لے کر آئے؟ اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے، عظمت کو واضح کرنے کے لیے۔ اسی طرح ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن، بے شک یہ قرآن جو ہے ہدایت دیتا ہے اس آدمی کو جو سیدھے رستے پر چلتا ہے، اور خوشخبری دیتا ہے مومنین کو جو اچھے کام کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الحج کی آیت مبارکہ ھذانی خصمان اختصموا فی ربہم، تو یہ ھذانی دو مرد آئے تھے تو اس کے لیے ھذانی استعمال ہوا، تو یہ دو مرد وہ جو جھگڑا کرنے والے آئے تھے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کے اندر بھی ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ حدود جمع کا صیغہ ہے، یعنی مونس ہے تو اس کے لیے مونس کا لفظ اس میں لے کر آئے، واحد کا تل کا، یہ اللہ کی حدود ہیں، بلکہ تل کا یہ بعید کے رہتا ہے، وہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ۔ تل کا تو اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے آ رہا ہے، تو تل کا معنی ہوگا وہ، حاضہ کا معنی یہ کیا تھا، تو تل کا معنی وہ اللہ کی حدود ہے، نہ قریب جاؤ ان کے۔ تو یہاں بھی اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں اگر معنی یہ کیا جائے تو عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے، اس کی یعنی حدود کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آ جائے گا۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں یہ بہت ساری مثالیں اسماء اشارہ قریب اور بعید کی ملتی ہیں، اور اردو، انگلش، مختلف زبانوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ عربی کی زبان میں اگر ہمیں سمجھ لگ جائے تو باقی زبانوں میں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا سنا قبول فرمائے، کوئی غلطی ہوئی لغزش ہوئی معاف فرمائے، اور صحیح طرح ہمیں عربک زبان سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہوا آپ کا کمنٹس میں سوال بھی کیا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیرہ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔